حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکے کے اس طبقے سے تھا جسے ہماری دنیا میں اشرافیہ سمجھا جاتا ہے۔ مکے کی جس بھی گلی سے جب یہ حسین و جمیل نوجوان گزرا کرتا تو جھروکوں کی چلمنیں اٹھ جاتی اور آنکھیں اسے ہزار اشتیاق و وفور سے تکتی تھیں۔ خوشگوار مہک سارے مکے میں رچ بس جاتی اور ہر ایک پہ یہ آشکار ہو جاتا کہ آج مصعب کا ادھر سے گزر ہوا ہے۔ وہ مصعب جس کا ہر شاہانہ پیرہن یمن سے سل کر آتا اور صرف ایک ہی بار پہنا جاتا، اور جو خوشبو لگاتے وہ اتنی گراں قدر ہوتی کہ مکے کے معدود چند ہی مالدار ترین لوگوں کو میسر ہوتی تھی۔ اس خوشباش و خوش لباس جوان کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی کہ اس کا کہا کوئی حکم نہیں ٹالتے تھے، مگر ایک دن اس بے فکر نوجوان کے کانوں نے اس آواز کو سنا جو تیزی سے مکے کی سرزمین کو حیران کیے جا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تھی، جو من جانب اللہ توحید کی مشعل لے کر ظلمت کے مد مقابل ابھرے تھے۔ اس صدا نے سارے سماج اور معروض میں ہلچل مچا دی تھی۔ مکے کے صغیر و کبیر، غلام و آزاد، امیر و غریب، حاکم و محکوم، مشرکین، یہود، نصارہ، خاص و عام، یعنی مکی معاشرے کی ہر کمیونٹی میں موضوع گفتگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت تھی جو شرک و طاغوت کے خلاف کھلی بغاوت کی صورت ابھر رہی تھی۔ بتدریج یہ دعوت اہل مکہ کو متاثر کرنے لگی اور مشعل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد توحید کے پروانے جمع ہونے لگے۔ مصعب نے بھی اس صدائے حق کو سنا، مضطرب ہوئے اور اس کاروان توحید میں جا شامل ہوئے، لیکن اس قافلے کی نوعیت و ماہیت ہی جدا تھی۔ یہ غربا کہلاتے تھے۔ مکے کی فضاؤں نے وہ دن دیکھے ہیں جب کلمہ شہادت پڑھ کر مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ مشکل تھا۔ صہیب، بلال، سمیہ، ان سمیت نہ جانے کتنے تھے جو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ثابت قدم رہے اور رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ مصعب نے جب اس راہ پرخار پر چلنے کا عزم مصمم کیا تو پھر الفت مادری، آسائشات و تعیش، تفریح، غرض یہ کہ یہ سب کچھ دین متین کے لیے بلا تردد ترک کر دیا۔ لمحے بھر کا بھی توقف نہ کیا۔ پہلا، فوری اور سخت ترین رد عمل ماں کی طرف سے آیا، وہی ماں جس کے لیے مصعب ہتھیلی کا چھالا تھا۔ اس نے ساری سہولیات و رعایتیں سلب کیں اور مسیب کو مقید کر دیا۔ پھر تشدد و ترغیب کا ہر حربہ آزمایا گیا تاکہ مصعب پلٹ کر باطل کی قدیمی روش پر آئے، مگر سب تدبیر اکارت گئیں۔ ساری مار پیٹ اور لالچ بے اثر ثابت ہوئی۔ جس طرح قید سے رہائی پائی وہی جانتے تھے یا ان کا رب۔ نئی غلامی کی شان ہی نرالی تھی۔ اب ان کی آزاد گردن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق تھا۔ آزاد ہوتے ہی سیدھے نبی علیہ السلام کی انجمن میں پہنچے تو یہ حال کہ وجود پر کھردرے ٹاٹ کا فقط ایک ہی پارچہ تھا جسے ببول کے کانٹوں سے جوڑنے کی ناکام سعی کی گئی تھی، اور سطر پوشی کا تقاضا بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مصعب کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ اپنے ہر صحابی کے جوہر و خواص ان پر بخوبی آیاں تھے۔ پھر جلد ہی وقت آیا جب سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی و سفیر حق بنا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ انتخاب بھی کیا خوب تھا۔ فہم و فراست کے پیکر کے دل نشیں انداز بیاں اور دعوت فکر نے مدینے کے چند نمایاں قبائل میں آتش شوق بھڑکا دی۔ نتیجتاً اہل مدینہ جوق در جوق اسلام کی پناہ میں آنے لگے۔ معرکہ بدر کی نوبت آئی تو ان کی تیغ اپنے مشرک اقربا پہ بجلی بن کر برسی۔ اختتام پر مشرک قیدیوں کے پاس سے گزرے، اچانک نظر اپنے ہی سگے بھائی پر پڑی جس کی مشقیں ایک صحابی رسول کس رہے تھے۔ موسیٰ مسکرائے اور فرمایا، اس کے ہاتھ خوب اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تگڑا فدیہ دے گی۔ میدان احد میں اترے تو جان نثاری کی ان منٹ مثال قائم کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ دن اہل حق پہ سخت کٹھن تھا جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کتنے ہی بطل جلیل خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اتنی مشکل گھڑی تھی کہ باعث تخلیق کائنات کے دندان مقدس شہید ہوئے۔ اپنے اعزاء و احباب کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر اشکہائے رنج و غم رخساروں پر بہہ نکلے۔ جی ہاں، وہی سنگین دن تھا
مصعب کے دونوں علمبردار بازو کٹے ہوئے تھے اور خون آلود وجود پہ تب بھی ایک ہی کپڑا تھا جسے کفن بنایا گیا۔ منظر یہ تھا کہ سر چھپایا جاتا تو پیر ننگے اور پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ یہ بھانپ کر رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر پہ کپڑا اور پیروں پر اذخر رکھ دو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستارہ صورت مصعب کے چہرے پہ نگاہ کی تو بے اختیار رو دیے۔ فرمایا، مکے کی گلیوں نے اس سے زیادہ بانکا جوان نہیں دیکھا ہوگا۔ خدائے برحق کی قسم، اسلام ہم امت تک کبھی نہ پہنچتا اگر مصعب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اس کی ترویج و فروغ کے لیے بے جگری سے قربان نہ ہوتے۔ بے شک یہ مطہر ہستیاں ہی تھیں جنہوں نے دنیا سے جو کچھ لیا اس سے 1000 گنا بڑھ کر لوٹا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔